السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیسا حال ہے آپ کا؟ میں آج اپنے سبسکرائبر کے لیے، جتنے میرے سبسکرائبرز ہیں سب کے لیے کچھ اشعار سنا رہا ہوں، اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر جو غلطیاں ہیں اس کی آپ اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ مایوس کبھی ہوتا نہیں جس کو یقین ہے، مایوس کبھی ہوتا نہیں جس کو یقین ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ کیسا لگا آپ کو؟ یہ بہت ہی گہرائی کے اشعار ہیں۔ ان کے اندر آپ متوجہ ہو کر گہرائی میں دیکھنا، کتنی اچھے الفاظ اور کتنی اچھی گہرائیت ہے اس کی۔ تھوڑی دیر اس کے لیے اس کا محاسبہ کرنا کہ ان اشعاروں میں ان کا جو مغز ہے وہ کیا ہے۔ بہت ہی گہرے اشعار ہیں، ان کو آپ غور سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ مایوس کبھی ہوتا نہیں جس کو یقین ہے، مایوس کبھی ہوتا نہیں جس کو یقین ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بے شک اللہ کے گھر میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہم کسی کو بار بار پریشان کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی عادت بدل لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ اور یہ آپ نے سنا ہے نا کہ اللہ کی جو لاٹھی ہوتی ہے وہ بغیر آواز کی ہوتی ہے، جب وہ پڑتی ہے نا تو پوری زندگی کے لیے انسان سبق سیکھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم ظلم زیادتی اپنی طرف سے ہمارے پاس ہو رہا ہے کسی کے اوپر، تو ہم اس کو بالکل ختم کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں رہا۔ ہاں، اتنی بات ہے، اللہ سب دیکھتے ہیں، لیکن اتنی بات ہے دیر کر سکتے ہیں، مہلت دے سکتے ہیں کہ بھائی یا تو سدھر، ورنہ پھر دیکھنا پھر تیرا انجام بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے۔ تو جب مہلت مل رہی ہے تو اس مہلت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، تو ہمیں سدھرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے تعلقات ہر کسی سے بالکل نارمل اچھے ہونے چاہیے، اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے، اور ظلم کسی پر بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ انسان پر نہ کسی جانور پر۔ ظلم ہے ہی بری چیز، ظلم تو کسی پر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے تو کہہ رہے ہیں اللہ پاک، اس لیے تو ان اشعاروں میں یہ ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ امید کا دامن نہ کسی حال میں چھوڑو، امید کا دامن نہ کسی حال میں چھوڑو، گھبراؤ نہیں صبر کی دیوار نہ توڑو، گھبراؤ نہیں صبر کی دیوار نہ توڑو، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کتنے اچھے اشعار ہیں۔ تقویٰ ہو اگر دل میں، تقویٰ ہو اگر دل میں تو ملتی ہے خدائی، تو ملتی ہے خدائی،
تقوا ہو اگر دل میں تو ملتی ہے خدائی، تو ملتی ہے خدائی۔ اگلے اشعار دیکھو، اگلے شعر کیا ہے؟ اس ذات بنا کون سنے میری دہائی، اس ذات بنا کون سنے میری دہائی، اس ذات بنا کون سنے میری دہائی۔ بے شک اللہ ہی ہے جو سب کی دہائی، سب کی آواز کو سنتے ہیں۔ جی ہاں، وہ غافل نہیں ہے، وہ یہاں تک کہ چینٹی کی آواز کو بھی سن رہے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس چینٹی کا مقصد کیا ہے، اور وہ بھی یہ بھی جانتے ہیں یہ کہاں جا رہی ہے، یہ کس چیز کے لیے جا رہی ہے۔ بے شک اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ سے تو آدمی کسی بھی حال میں نہیں چھپ سکتا بھائی۔ اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جو اوپر کا شعر میں نے پڑھا ہے، گھبراؤ نہیں صبر کی دیوار نہ توڑو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کا جو پھل ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آدمی کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو صبر اس کو کرنا چاہیے، اور جب اس کا صلہ جب ملتا ہے تو وہ بہت ہی اچھا بہتر ہوتا ہے، اس لیے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہتے تقویٰ ہو اگر دل میں، تقویٰ ہو اگر دل میں تو ملتی ہے خدائی۔ بے شک تو ملتی ہے خدائی، تقویٰ اگر ہو دل میں تو ملتی ہے خدائی، اور اس ذات بنا کون سنے میری دہائی۔ اللہ ہی ہے جو دہائی سنتے ہیں۔ ارے بھائی یہ تو دنیا ہے، دنیا کی زندگی تو عجیب ہے۔ آپ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو کون سنے گا؟ آپ رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر، اس سے بہتر ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے روئیں، وہ سنتا ہے۔ آپ کے جو پروار ہے، آپ کے جو متعلقین ہیں، وہ نہیں سنیں گے، اللہ سنے گا، اور وہی اس کا اجر دے گا، وہی اس پر ترس کھائے گا۔ اس لیے ان اشعاروں کے اندر غور فکر کریں۔ اگلا اشعار دیکھیے، وہ ذات جو ہر شخص کے شہرگ میں مکی ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ کیا بات ہے! مایوس کبھی ہوتا نہیں جس کو یقین ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ آگے دیکھو، آگے کتنا اچھا شعر، بہت ہی بہترین شاعر نے بہت اچھا اشعار لکھے ہیں۔ آگے، مچھلی کا پیٹ بن گیا انسان کا سایہ، مچھلی کا پیٹ بن گیا انسان کا سایہ، انسان کا سایہ، اس بے نیاز ذات نے یونس کو بچایا، یونس کو بچایا۔ یونس کے اوپر اللہ نے جب آزمائش کی حضرت یونس علیہ السلام کی، تو اس کو مچھلی کے پیٹ میں جب اس کو گھسیڑا، اندر کرا، تو پھر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی دی تھی۔ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے بھائی۔ مچھلی کے پیٹ میں زندگی دی ہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، یعنی جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا، پھر اس مچھلی کو کسی اور بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اب بتاؤ، انسان تو اسے گھبرا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ جی ہاں، آدمی کسی بھی پریشانی میں ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اچھائی لکھ رکھی ہے تو وہ پریشانی سے ہٹ کر اچھائی میں بھی جائے گا۔ بے شک۔ آگے دیکھیے،
جب آتش نمرود کا بازار گرم تھا، جب آتش نمرود کا بازار گرم تھا، بازار گرم تھا، جب آتش نمرود کا بازار گرم تھا، اس کے کرم نے آگ کو گلزار بنایا، اس کے کرم نے آگ کو گلزار بنایا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے آگ میں کی، تو جب اس کے باپ نے اس کو ایذائیں پہنچائی، آگ جلائی، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اس میں دیگ میں بٹھایا اور نیچے آگ لگ رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، اس کو اللہ نے گلزار بنا دیا۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ یہ بہت ہی گہرائی کے اشعار ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کو لکھ لو، ان کو لکھ لو اور یاد کر لو، بہت اچھے اشعار ہیں۔ آگے سنو۔ مشکل میں نہ جب آیا نظر کوئی سہارا، مشکل میں نہ جب آیا کوئی سہارا، موسیٰ نے آنکھیں بند کی اور مولا کو پکارا، موسیٰ نے آنکھیں بند کی اور مولا کو پکارا۔ مشکل میں نہ جب آیا نظر کوئی سہارا، مشکل میں نہ جب آیا کوئی سہارا، موسیٰ نے آنکھ بند کی اور مولا کو پکارا، موسیٰ نے آنکھ بند کی مولا کو پکارا۔ بھائی اللہ ہی یاد آتے ہیں ہر جگہ۔ آدمی کے پاس پریشانی آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے، اچھائی آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے، لیکن جو اللہ کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں۔ اگر انسان کے اوپر پریشانیوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے، پریشانیوں میں پریشانی آ رہی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ وہ کسی گناہ کا بوجھ پڑ رہا ہے اس کے اوپر، کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کے پاس پریشانی آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پریشانی اس لیے دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ محبت کر رہے ہوں، یا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے صبر کرنا چاہیے آدمی کو کہ پریشانی میری کس گناہ کی وجہ سے ہے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہاں بے شک۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، مایوس کبھی ہوتا نہیں جس کو یقین ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ایک بات، کچھ اشعار اور ہیں نیچے، میں ان کو پڑھ رہا ہوں، بہت ہی گہرائی کا اشعار ہے، غور فکر کرنا، سننا دھیان سے۔ حالات سے ایمان کو تولا نہیں کرتے، کیا بات ہے، حالات سے ایمان کو تولا نہیں کرتے، اللہ کے بندے کبھی شکوہ نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کے بندے حالات سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اس کو اس وقت بھی پتہ ہے کہ میرا تو اللہ ہی ہے سب کچھ۔ حالات تو آتے ہیں، اس لیے حالات کے اندر آدمی کو ایمان کا بھاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے کیسے حالات آتے ہیں اوپر سے نیچے، تو یہاں ہماری امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، یہاں امتحان کی آزمائش ہوتی ہے، ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہاں پہ جب حالات آتے ہیں تو یہاں ایمان کی بہت ہی ضروری، جب حالات آتے ہیں تو یہاں پر ایمان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ایمان کو نہیں بیچنا چاہیے کسی بھی حال میں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے، اور انشاءاللہ یہ دعا کریں کہ حالات سے ہم ٹکرائیں گے، اللہ کو کسی بھی حال میں نہیں بھولنا ہے، اللہ کو کسی بھی حال میں نہیں بھولنا ہے۔ حالات آئیں گے، صبر کریں گے،
ایمان کا سودا نہیں کریں گے لیکن اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ یہ رسم سکھائی ہے حسین ابن علی نے، یہ رسم سکھائی ہے حسین ابن علی نے، سر سجدے میں ہو تیر کو دیکھا نہیں کرتے۔ کیا بات ہے! سجدے سے جو روشن ہے وہ مومن کی جبیں ہے، سجدے سے جو روشن ہے وہ مومن کی جبیں ہے۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بس یہ اشعار ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سنائے ہیں۔ آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ اشعار کیسے لگے ہیں، آپ کو ان اشعاروں سے کچھ سمجھ میں آیا۔ میں نے ساتھ ساتھ کچھ آپ کو بتایا بھی اشعاروں کے ساتھ ساتھ کہ ان اشعاروں سے کیا مراد ہے۔ اس لیے ہر چیز پر غور فکر کرنا چاہیے، کوئی بھی چیز ہو اس پر غور فکر کرنی چاہیے۔ لیکن میں اپنے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں ان سب کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور ان سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کو کسی بھی حال میں نہ بھولیں، کسی بھی حال میں نہ بھولیں، ہر وقت اللہ سے لو لگائے رکھیں۔ دنیا کے اندر کب تک ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارا ٹائم کب تک ہے، آپ کا ٹائم کب تک ہے۔ دنیا سے سب کو جانا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، اتنا فرق ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ ہم آگے ہیں تو آپ پیچھے، ہم پیچھے ہیں تو آپ آگے ہیں، اس طریقے سے، لیکن جانا سب کو ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دل کو نرم بنائیے، جو بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگیے، اللہ کو خوش رکھیے۔ جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، بس یہ کچھ اشعار تھے میں نے آپ حضرات کے سامنے سنائے، اور مجھے امید ہے آپ خوش ہوں گے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان اشعاروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بائے۔